نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا تو بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض یہ ہے کہ قرآن حکیم دی سورہ سعد دی 26 آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کریو، یہ تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ آج دے درس تصوف دا موضوع خواہش ہے۔ اللہ پاک نے کڈا پیارا نسخہ دسیا کامیابیاں دا، یہ تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی، راہ مولا دا مسافر نہیں بنن دے گی، تلاش مولا چ نکل نہیں دے گی، طالب مولا بنن نہیں دے گی، اور رب سن دی بارگاہ تک جان نہیں دے گی۔ خواہش کیونکہ اللہ سن تو انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ اپنے اس جسم جو اپنی روح نو کڈ کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لجائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی امید رکھتے ہیں انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھے نالے رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے یار تاں تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، تے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دل دا آئینہ صاف کرنا پینا، یہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ جدو انسان دے دل دا آئینہ صاف ہوئے گا تیرے تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسن گے، یہ اندروں ہر ظلماتی لہر جڑے گی اور یہ روح اس خاکی وجود چوں نکل کے اللہ سونے دی بارگاہ تک جائے گی۔ یہ خواہشات جتنی بھی ہے انسان دے نفس چوں، نفس دی پیداوار ہے، یہ نفس چوں جنم لندیاں تے نفس دیاں 4 حالتاں ہیں، تے جیسی حالتاں ویسیاں خواہشاں۔ نفس امارہ جڑا ہے بہت بڑا شیطان فرعون اور یزید ہے بندے اندر، اور سارے دا سارا شر ہی شر ہے۔ یہ ہر خواہش جڑی ہے شر ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، اللہ تو دور کرنے والیاں نے۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے وچ مبتلا کرنے والیاں، شغل خلق وچ الجھاؤن والیاں، شغل مولا تو ہٹاؤن والیاں نے۔ تے جدوں انسان دا نفس امارہ ہے جڑا نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، یہ ہر خواہش شیطان دا دروازہ ہے کہ اپنی امارگی چ پھسیا ہے تے انسان نو تباہ کردا ہے، اللہ سن تو دور کردا ہے، دنیا دی محبت پھسا کے انہوں اللہ سن تو دور کر دیندا ہے۔ لیکن جدوں یہ نفس دے نال جہاد کیتا جاندا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس نال جہاد جہاد اکبر ہے، تو پھر یہ ملہمہ بندا ہے، لوامہ بندا ہے۔ تے کدے نیکی دے پاسے جاندا ہے، کدے بدی دے پاسے جاندا ہے، تے مزید مجاہدے نہ یہ ملہمہ بن جاندا ہے، اپنے نفس نو بریاں گلاں تو ملامت کردا ہے،
جب مطمئنہ بنتا ہے تو وہ بارے اللہ سونے قرآن حکیم چ فرمایا اے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب کی طرف. اس واسطے نفس امارہ نفس مطمئنہ بنانا ضروری ہے، فنا کرنا ضروری ہے تاکہ فنا قلب کی نعمت حاصل ہوئے اور قلب ذات مولا ہمیشہ لے ڈب کے نماز عشق نہیں تلے. تو قرآن و سنت عمل کردیا ہوا اللہ سن دی بارگاہ تک جائے. اس راہ دے وچ خواہشات نفسانی ہی سب تو بڑی رکاوٹ ہے. نفس ہمارا سب تو بڑا حجاب ہے، باقی حجاب چھوٹے نے. دنیا شیطان ماسوا اللہ. انسان اس حجاب نو طے کر گیا تو اگلے حجاب طے ہو جان گے. اللہ سونے دے بنائے پروگرام تے عمل انسان تاں ہی کر سکتا اگر انسان ماسوا اللہ دے پروگراماں چوں نکل گا، شیطانی پروگراماں چوں نکلے گا اور اللہ تے تو غافل لوگ جنہیں تو الگ ہوئے گا، سچے اللہ والے دی بارگاہ حاضر ہوئے گا. تو سانوں چاہیے کہ صحیح اور عقیدہ علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی. انہیں صبح بیٹھی ہے، انہوں دے دیدار نہ گناہ چڑھتے ہیں. اللہ والے وہ لوگ ہیں ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیے گزار دے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا نے. اور اللہ والے کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، یہ روح دے مطابق اتنے عمل کریے اللہ سونے دے سامنے، اللہ سونے دے واسطے، نہ کہ اپنے نفس واسطے یا دوسرے واسطے، شیطان واسطے. اور سانو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت دی نعمت اپنے دل چلکا کروائیے. الف اللہ چبی دی بوٹی اپنے دل میں چلوائیے، یہ نوری جاگ حاصل کریے. تو پھر اپنے پیر و مرشد کو اس میں ذکر اسم اعظم قلبی حاصل کریے. اور قلبی ذکر کردیا ہوئے نور ظلمت 70,000 پردیاں سے گزردے ہوئے قرب الہی دے مراتب طے کردے اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے. جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سنے پیدا کیتا. قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. کہ میں جنہ انسانوں نے اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی رب سونے نا جنونی عشق کر دیا ٹوٹ کے بڑی والہانگی اور وار رفتگی نا. فتح الربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ تیرا نفس جتنا کہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے ہوتے راضی ہون تو منکر ہے، اتنا تو اپنے نفس دا منکر بڑھ جا. کیونکہ جو تو اپنے نفس دا انکار کرنے دے ہوتے قادر ہو جائے گا تو دوسرے ہوتے بھی انکار کرنے دی قدرت رکھے گا. اسی فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے ہے کہ منافق شخص مخلوق نو اللہ کی طرف نہیں بلوندا، وہ اپنے نفس دی طرف بلوندا. وہ طالب ہوندا لذتاں دا اور لوکاں دے وچ مقبولیت دا، اور وہ طالب ہوندا دنیا دا. پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے کہ مومن سخاوت کردا اللہ واسطے اور منافق سخاوت کردا شیطان واسطے اور نفسانی اغراض واسطے. اور اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے جہاد کر اپنے نفس نہ، اپنی خواہش نہ، اپنے شیطان نہ، اپنی طبیعت نہ، اپنی دنیا نہ، اور نا امید نہ ہو اللہ دی نصرت تو، کیونکہ وہ ضرور آئے گی لیکن تیرے جماؤ دے وقت ہے. پھر اگے اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے جڑا طالب ہے دنیا دا، جڑا شخص طالب ہے دنیا دا، مخلوق دا، نفس دا، خواہش دا، تو میں وہ کی کرنا ہے بجد یہ کہ وہ علاج پسند کرنا ہے کہ وہ بیمار ہے اور بیمار دے ہوتے صبر نہیں کر سکتا طبیب. اسے فتح ربانی نے لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے
توبہ کر ریا تو، نفاق تو، اپنے نفس تو، یہ اقرار کرن تو مت شرما، اس گل کا اقرار کرن تو مت شرما کہ اکثر اخلاص والے پہلے منافق ہی سکے۔ اگے آپ اسے فتح بانی لکھیا غوث پاک فرماندے اپنے نفس دا سر اچا نہ اٹھا، اچا اٹھایا ہوا مت چھڑ، اگر تو یہ تے سوار ہو گیا فابہا، ورنہ یہ تیرے تے سوار ہو جائے گا۔ اگر تو یہ پچھاڑ لیا تو بہتر ہے، ورنہ تینوں پچھاڑ دے گا۔ اللہ سونا جو اللہ سونے دی جڑی طاعت تو چاہیں اگر او ایدے وچ تیرا کہنا مان لے فابہا، ورنہ اینو سزا دے بھوک دی، پیاس دی، ذلت دی، برہنگی دی، اور ایسی جگہ دے خلوت نشینی دے چاپکاں دی جتھے مخلوق دے وچ کوئی بھی مونس نہ ہوئے، اور انہاں چاپکاں نو ایدے تو مت ہٹا اتھوں تک کہ یہ اطمینان حاصل کرے اور ہر حال دے وچ اللہ سونے دا فرما بردار بن جا۔ اس تو بعد جدو یہ مطمئن ہو جائے تو پھر بھی عتاب کر، عتاب جڑا یہ کرنا چھڑی نا۔ اللہ حضور غوث پاک دے یہ اقوال کڑے خوبصورت رہے، آپ زر نہ لکھن والے ہیں، تے آپ نے کڑے پیارے نسخے دسے کہ نفس جڑا مطمئنہ بن بھی جاوے پھر بھی یہ اعتبار نہ کریں۔ شیر ستا بھی شیر ہے، جاگدا بھی شیر ہے، کسی بھی ٹائم میں حملہ کر سکتا ہے، اور انہوں ایسی جگہ اگر نہ مننے کہنا، یعنی قرآن و سنت عمل نہ کرے، ریاضت و مجاہدہ نہ کرے، اور نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ نہ ہوئے، اللہ دے لوگ غافل لوگوں تو دور نہ ہوئے، انہوں ایسی جگہ لے جا جتھے کوئی بھی نہ ہوئے، اور انہوں بھکھا مار، پیاسا مار، انہوں ذلیل کر، پھر قابو آئے گا، پھر تو سوار ہوئے گا، ورنہ تیرے سوار ہو جائے گا۔ آج اس طرح ارد گرد نگاہ تو آگے دیکھ لو کنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نفس ساری جڑی کتے مدڑ ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء والے، عالم، فاضل، قاری، محدث، مفسر، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، صحافی، سیاستدان اور پی ایچ ڈیاں کیتیاں ہوئی ہیں، لیکن گلاں نفس دیاں ہی مندے ہیں، خواہشاں دے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انہاں علماں نہ نہیں مرنا، یہ مجاہدے نہ مرنا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد نفس نہ جہاد جڑا جہاد اکبر ہے، یہ جہاد کران گے تے فتح پا سکنے ہیں، تے پھر اللہ رسول دی حکماں دے تے عمل کرن دے راضی ہوئے گا، ورنہ انسان نو تباہ و برباد کر دے گا۔ جب نفس تیرا کہنا نہیں منتا، تو نفس کا کہنا کیوں منتا ہے؟ یہ ہر گل کا انکار کر، یہ علاج صرف یہ ہے کہ کسی خواہش تے عمل ہی نہ کر، لا دی تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح کر دے۔ لا الہ دی نفی الا دا اثبات، یعنی قلباً ذات مولج ہمیشہ لے ڈب جا، اور ذکر کثیر دا کمال ہے، یہ حاصل کر۔ تو منافق جڑے ہوندے ہیں ہمیشہ اپنے نفس کی طرف، اپنے خانہ ساز پروگرام کی طرف دعوت دندے ہیں، قرآن و سنت دی دعوت نہیں دندے۔ گمراہ جہنمی فرقے سارے یہی کچھ کردے ہیں۔ 2 نمبر غیر شرع بابے جنہیں نے ناچ گانے، ٹول ٹمکیاں، دھمالاں چڑجے ہوئے نے، سارے یہی کچھ کردے ہیں۔ حالانکہ مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ انسان نو توحید دی طرف بلائے، فنا فی توحید ہونے دی دعوت دے، غرق فی توحید دی دعوت دے، قرآن و سنت دی دعوت دے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن دی دعوت دے۔ یہ لوگ الگ ہی اپنا 1.5 دی مسجد بناؤندے، اپنا الگ پروگرام کردے نے، اور شیطان دے بنائے پروگرام پیچھے دوڑدے ہیں۔ کوئی یوگا پیچھے لگ گیا، کوئی ریکی پیچھے لگ گیا، کوئی ٹیلی پیتھی پیچھے لگ گیا، کوئی سمدہ ہیلنگ انرجی پیچھے لگ گیا، کوئی ہپناٹزم مسمرزم پیچھے لگ گیا، کوئی ہمزادہ پیچھے لگ گیا، کوئی سونا بناؤن دے چکراں پھسیا ہویا۔ یہ سارے شیطان دے پجاری لوگ ہیں، انہاں لوگوں تو الگ ہو جا۔ کوئی نجوم پیچھے لگ گیا، کوئی جفر دے پیچھے لگ گیا، کوئی علم الرمل دے پیچھے لگ گیا، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سارے ستارے چکر سے پھنسے ہوئے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے، ستارہ کیا میری تقدیر کی مجھ کو خبر دے گا، وہ تو خود فراقی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ یہ پامسٹریاں والے دست شناسے کی جاندے نے، سب ڈرامے بازیاں نے لوکاں دیاں۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجوم تے ایمان ایک کفر ہے،
یہ تقدیر دا معاملہ، تقدیر میرے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو غوث پاک فرماندے ہے کہ اگر منافق سخاوت بھی کرتا ہے تو اپنے نفس واسطے کرتا، مخصوص غرضاں واسطے کرتا، رب واسطے نہیں کرتا، تو شیطان نو راضی کرنے واسطے کرتا ہے۔ کہ تو جہاد جاری رکھ اپنے نفس نہ، اپنی خواہشاں نہ، شیطان نہ، اپنی بریاں عادتاں نہ، غیر شرعی رسم و رواجاں نہ۔ تو جو بھی اس گل تے ڈٹیا رہے گا پھر اللہ سونے دی مدد ضرور آئے گی۔ تو غوث پاک فرماندے میں کی کر رہے ہیں لوکاں دا، نفس پرستاں دا، جڑے خواہشاں دے پجاری نے، نفسانی خواہشات دے پیچھے لگے ہیں، سوائے اس دے کہ میں یہ بیمار لوگ ہیں، میں چاہنا دا علاج ہو جائے۔ کیوں کہ سچے اللہ والے جڑے آ انہوں تکلیف ہوندی ہے، وہ کوشش کردے ہیں کہ سارے جنت جان، دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جان۔ تے سچے اللہ والے روحانی طبیب ہے، اسے واسطے مخلوق نو بچاؤندے ہیں۔ تے آپ فرماندے توبہ کر سچے دل ریا نفاق تو، اپنے نفس دے عمل کرن دو، بریاں کماں تو۔ تے اکثر جڑے پہلے اخلاص والے اج ہیں نے، یہ بھی منافقت دی وادی جو گزر کے کئی آئے نے اکثر، اس واسطے زیادہ جان دے ریا ہو نفاق کی چیز ہے۔ تے آپ فرماندے سر نہ چکن دے، سر کپ دے نفس دا، خواہشاں دا، کسے خواہش نو سر نہ چکن دے، فوری خواہش نو ذبح کر دے لا دی تلوار نہ۔ یہ تو سوار ہو جا اپنے نفس دے، ورنہ تیرے تو سوار ہو کے تینوں تباہ و برباد کر دے گا، جویں دوجے طالبان نے دنیا نے برباد کیتا ہے۔ یہ کہنا کدے نہ مانا، سختی کرے دے اتے، خوب اینو رگیڑ، بھوک نہ، پیاس نہ، مجاہدے نہ، ریاضتہ نہ، سختی نالے دے جدو عمل کرے گا تو انشاءاللہ پھر ہولی ہولی نفس ہمارا مطمئنہ بن جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان، دنیا، نفسانی خواہشاں، انہاں دے طالباں تو، شیطان، افلاطون اور انہاں دے بنائے پروگراماں تو، اسلام دشمن قوتاں دے بنائے پروگراماں تو، گمراہ فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں تو دور ہو گئے، صرف اور صرف قرآن و سنت دے مطابق چلیے، مسنون ریاضت و مجاہدات کریے اور رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دین مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن اس بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمناں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں اور ساڈے ادھر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی، ساڈے حواس سوچاں اور قلب نو پاک فرمائی۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔